نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ اللیل کی آیتیں آپ کے روبرو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ سے ڈرے اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرے، ہم اس کے لیے اس کی زندگی میں آسان راستے کی رہنمائی کریں گے۔ رہا وہ آدمی من بخل واستغنى، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتا ہے اور حق سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، حق سے دور ہوتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر بھلی بات سے جھٹلاتا ہے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم اس کے لیے مشکل راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے، مشکلات کو اس کے لیے ہم آسان بنائیں گے۔ حاضرین گرامی، ان آیتوں کے اندر دو کرداروں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کے راستے میں دل کھول کر دینے والا اور دوسرا انسان بخیل اور کنجوس۔ اللہ کے راستے میں جو دینے والا ہے، جسے ہم سخی کہتے ہیں اور اس صفت کو سخاوت کہتے ہیں، فیاضی، سخاوت، یہ اتنی اچھی صفت ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، ہم اس کے لیے آسان راستے کی رہنمائی کریں گے، اس کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اور جو آدمی بخیل ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دل کھولتا نہیں ہے، اس کے لیے وعید سنایا، فرمایا کہ اس کی زندگی میں مسلسل مشکلات آئیں گے، مشکل راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا۔ دو متضاد صفتیں ہیں، ایک سخاوت اور ایک بخیلی۔ سخی انسان یہ مومن کے لیے مطلوبہ صفت ہے، سخاوت یہ مومنوں کے اندر ہونی چاہیے، اور بخیلی
یہ مومنوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر بخیلی کی بڑی مذمت آئی ہے، بڑی مذموم صفت ہے، بڑی بری صفت ہے بخیلی۔ اتنی مذموم صفت ہے بخیلی، حقوق کے ادائیگی سے روکتی ہے۔ بخیل انسان کے لیے سالانہ زکوٰۃ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ بخیل انسان کے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا بڑا مشکل ہے۔ بخیل انسان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج بیت اللہ ادا کرنا مشکل ہے۔ بخیل انسان کے لیے سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک اچھے جانور کی قربانی مشکل ہے۔ بخیل انسان کے لیے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہے۔ اور بخیلی کی ایک لعنت یہ بھی ہے، بخیل انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مال رکھتے ہوئے انسان کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، مال کے ذریعے سے انسان جنت کے کتنے اعلیٰ مراتب کو پہنچ سکتا ہے، مال رکھتے ہوئے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، مال کو خرچ کر کے جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ بخیل انسان کی ایک لعنت یہ ہے کہ بہت ساری نیکیوں سے بخیل انسان محروم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اور تو اور بخیلی کی یہ صفت اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے بھی اس کو روک دیتی ہے۔ صحیح کھلاتا نہیں، صحیح پلاتا نہیں، صحیح پہناتا نہیں بخیل انسان اپنی بیوی بچوں کو۔ بخیلی جب آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو بیوی بچے تو کجا، وہ اپنے آپ پر خرچتے ہوئے بھی سوچنے لگتا ہے۔ بیوی بچے تو دور کی بات، بخیل انسان خود پر خرچنے سے بھی گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ بخیلی کی بڑی مذمت آئی ہے۔ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمایا، الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت عطا کیا ہے، اس مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انسان بخیلی کر کے اس بخیلی کو وہ بھلائی نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بخیلی کی یہ صفت اس کے لیے بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بخیلی کر کے جو مال وہ جمع کے رکھا تھا، قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے سے اللہ اسے عذاب دے گا۔ اس مال کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں طوق بنا کے ڈال دے گا مال کے ذریعے سے۔ اور حاضرین گرامی، اسی لیے بخیلی کو کبھی دل کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہیے، دل کو کھولنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خوب دینا چاہیے۔ دیکھیے ابن حبان کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو عادتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں مومن کے اندر، یہ دو خصلتیں، یہ دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو عادتیں اتنی بری ہیں ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، مطلب ایک آئیڈیل مومن نہیں بن سکتا ہو، وہ مثالی مسلمان نہیں بن سکتا جس کے اندر یہ دو عادتیں۔ کیا ہیں وہ دو عادتیں؟ البخل و سوء الخلق، ایک ہے بخیلی اور دوسرے ہے برے اخلاق۔ بخیلی اور برے اخلاق ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے حضرات، شریعت یہاں تک ہم کو بتاتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر فرض حقوق ادا نہیں کرتا، واجبی حقوق کو انسان ادا نہیں کرتا، تو شریعت یہاں تک کہتی ہے زبردستی اپنا حق انسان لے سکتا ہے، زبردستی انسان اپنا حق لے سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی کہ ہند بنت عتبہ اس کا نام ہے۔ ہند بنت عتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، میرے شوہر ابو سفیان بہت زیادہ کفایت شعار انسان ہیں،
بہت زیادہ کفایت شعار انسان ہیں، وہ میرے اور میرے بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، وہ اتنا خرچ نہیں دیتے کہ جتنا خرچ سے گھر کے واجبی اور ضروریات ادا ہو سکے۔ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، تو کیا میں میرے شوہر کے علم کے بغیر ان کا مال لے سکتی ہوں؟ ان کی اجازت کے بغیر، ان کے علم کے بغیر ضروریات کے حد تک میں ان کا پیسہ لے سکتی ہوں ان کی علم کے بغیر؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، معروف طریقے سے تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شوہر کے علم کے بغیر شوہر کا پیسہ لے سکتی ہو، ضروریات کی حد تک ہی لے سکتی ہے۔ ہاں، شوہر اگر گھر کے سارے ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی عورت شوہر کا مال لیتی ہے تو پھر وہ چوری میں آئے گا، جیب مارنے میں آئے گا۔ شوہر اگر ضروری حقوق ادا نہیں کرتا، واجبی حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسی بیوی کے لیے شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے ایسے بخیل شوہر سے اس کے علم کے بغیر اس کا مال لے کے معروف طریقے سے مناسب انداز میں وہ پیسہ لے سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس مقابلے میں، بخیلی کے مقابلے میں فیاضی، سخاوت، یہ بہت ہی پیاری صفت ہے، یہ دل کی ایک عظیم صفت ہے۔ فیاضی، اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے بندوں کو دینا۔ دیکھیے، ہماری شریعت کہتی ہے جب اپنے آپ پر خرچنے کی بات ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچنے کی بات ہے، تو شریعت پابندی لگاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں سکتے، میانہ روی اختیار کرو، اپنے لیے خرچ نہ ہو، بیوی بچوں کے لیے خرچ نہ ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ ضرورت سے زیادہ خرچ ہوگے یہ اسراف میں آئے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن دین کے لیے خرچنے کی بات ہو، اللہ کے لیے خرچنے کی بات ہو، اللہ کے بندوں پر خرچنے کی بات ہو، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پر، یتیموں پر خرچنے کی بات ہو، بے آسرا، بے سہارا، مجبوروں، مظلوموں پر خرچنے کی بات ہو، شریعت یہاں کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ آپ اپنے پیسے کا آخری روپیہ بھی خرچ کر دیجئے، آپ اللہ کے پاس اتنے ہی زیادہ محبوب ہوں گے جتنا اللہ کے لیے آپ خرچیں گے۔ وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچنے کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کے اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈال دیے، اور ادھر سے حضرت ابو بکر پورے گھر کا مال جھاڑو دے کے، پورا گھر صاف کر کے، گھر کا پورا مال لا کے اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈال دیے۔ پیارے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر گھر والوں کے لیے تو کچھ چھوڑ کر آئے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہاں دین پر خرچ کرنے کی اگر بات ہو، اپنے آخری روپیہ بھی آپ خرچ سکتے ہیں، آخری پائی بھی آپ خرچ سکتے ہیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک نہیں ہے۔ حاضرین، یہ صفت بندوں پر خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں دینے کی یہ صفت، جو بندے اس صفت کو اپناتے ہیں، سخی بنتے ہیں، فیاض بنتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے پیارے ہیں۔ سخی بندے، فیاض بندے، جواد بندے، اللہ کے راستے میں دل کھولنے والے بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ جواد ہے اور جواد کی صفت کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب نوازنے والا ہے، اور اللہ کے بندوں پر نوازنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسے بندے اللہ کے بڑے پیارے اور بڑے محبوب ہیں۔ یاد رکھیے، بخیل انسان قارون کے خزانے رکھ کر بھی، قارون کے خزانوں سمیت وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن سخی انسان
سخی انسان، اللہ کے راستے میں دینے والا انسان، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ سخی انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ مر کر بھی زندہ رہنے کا کیا مطلب؟ لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف ہوتی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، حاتم طائی گزر کے کتنا زمانہ ہوا؟ حاتم طائی گزر کے صدیاں گزر گئیں، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا حاتم طائی کے انتقال ہو کے، لیکن آج بھی سخاوت کی، فیاضی کی جب بات آتی ہے، دنیا حاتم طائی کی مثال دیتی ہے، حاتم طائی کی مثال دیتی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں بچے حاتم طائی کی مثال کو پڑھتے ہیں، سلیبس کی کتابوں میں حاتم طائی کا نام آتا ہے، جب بھی فیاضی اور سخاوت کا نام آتا ہے، سخاوت کی جب بھی بات آئے حاتم طائی کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا جو بخیل ہیں وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو سخی ہوتا ہے وہ مر کر بھی لوگوں کی زبانوں پہ زندہ ہوتا ہے، وہ زمین میں دفن ہو چکا ہوتا ہے، مٹی میں مل چکا ہوتا ہے، مٹی میں اس کا بدن تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے چرچے، اس کی تعریف اس زمین کے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کتنی اچھی صفت ہے، سخاوت کی صفت کتنی پیاری صفت ہے۔ یہ بندہ اللہ کے پاس بھی محبوب ہوتا ہے اور بندوں کے پاس بھی محبوب ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی انسان، اللہ کے راستے میں خوب دینے والا انسان، وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، ہاں دور ہوتا ہے تو جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل، رہا بخیل انسان، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، وقریب من النار۔ رہا بخیل انسان، کنجوس انسان، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، ہاں قریب ہوتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات، مال کی محبت کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دو، مال سے کبھی اتنی محبت نہ کرو کہ مال خزانے کے سانپ بن کے بیٹھ جاؤ۔ اپنے مال و دولت کو اپنے جیب میں جگہ دو، مگر دل میں جگہ مت دو۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے تو دل کھول کر، ہاتھ کھول کر، جیب کھول کر اللہ کے راستے میں دینے کی عادت پیدا کرو۔ بخیل انسان جو ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گے، قیامت کے دن بخیل کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گے، اور سخی انسان کے لیے قیامت کے دن آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پہ اللہ کا قانون ہے، جو بندہ اس کے بندوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، دولت دیتا ہے، نوازتا ہے، بخشتا ہے، اللہ بھی آخرت میں اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، بندہ بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ اور ویسا ہی سلوک کرے گا۔ سخی انسان، دینے والا انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے، اور بخیل انسان فرشتوں کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح شام آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، صبح شام آسمان سے 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچنے والے کو تو بہترین جانشین عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو اس کے مال و دولت کو مزید ترقی کے راستے پر لے کر جائیں۔ خرچنے والے کو فرشتہ دعا دیتا ہے مال میں بڑھوتری، ترقی کی، اور بخیل کے لیے بد دعا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ
جو انسان تیری دولت کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، خرچتا نہیں ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، ایسا جانشین عطا فرما کہ اس کے مال کو خراب کر دے، ختم کر دے۔ تو فرشتوں کی دعا ملتی ہے اللہ کے راستے میں دینے والے، دل کھولنے والے کو، اور فرشتوں کی بد دعا ملتی ہے بخیل انسان کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک عظیم دعا یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بزدلی سے پناہ مانگتے، سستی سے پناہ مانگتے، قرض سے پناہ مانگتے، وہیں بخیلی سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہوئے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ بخیلی سے میری حفاظت فرما، بخیلی سے تو مجھے بچا لے۔ سخاوت جو ہے یہ شریف انسانوں کی صفت ہے، سخاوت یہ مومنوں کی صفت ہے، سخاوت اللہ کے راستے میں دل کھولنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم بار بار سنتے ہیں، جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کو میں پہچانتا نہیں، جانتا نہیں۔ اجنبی ہونے کے باوجود مہمان نوازی دیکھیے، ایک پیغمبر کا دل دیکھیے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گھر کے اندر گئے، ایک بچھڑے کو بھون کے تیار کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک پیغمبر کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، کیسا فیاض ہوتا ہے، کیسا سخی ہوتا ہے پیغمبر، آپ غور کریں۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، پیارے نبی کی سیرت مبارکہ کو آپ، سیرت طیبہ کو پڑھیے، سخاوت کی کیسی کیسی مثالیں آپ نے دنیا والوں کو دی۔ صحابہ اکرام آپ کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کی سخاوت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں اجود من الریح المرسلہ، تیز و تند چلنے والی آندھی سے بھی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ طوفان کے وقت جو ہوا چلتی ہے، تیز ہوا، اس ہوا کی تیزی سے پیارے نبی کی صدقہ و خیرات کی تیزی ہوا کرتی تھی۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی سردار قسم کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، غیر مسلم آدمی پیارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ پیارے نبی نے اس آدمی کو بکریوں کا سارا ریوڑ دے دیا۔ پہاڑ کا ایک دامن ہوتا ہے، ڈاؤن ایریا، پہاڑ کے دامن میں اللہ کے نبی کی بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، ساری بکریاں اللہ کے نبی نے اس آدمی کو گفٹ کر دی، کہا میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرو۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا یا قوم اسلموا فإن محمدًا اطاعن لم یخش الفقر، اے قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے محمد صاحب اتنا دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ابھی فقیری کا اسے ڈر نہیں ہوتا۔ یہاں مذہب بدلنے کی بات نہیں، پھر کیا مطلب؟ یہاں اللہ کے نبی اس کو ساری بکریاں دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم اسلام قبول کرو گے تو کس دل کے ساتھ ہم تمہارا استقبال کریں گے، دل کھول کر اسلام میں تمہارا ہم استقبال کریں گے، ویلکم کہیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بتاتے ہوئے کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کا معمول بتاتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کسی سائل کے جواب میں پیارے نبی نے کبھی نہ نہیں کہا۔ کوئی بھی فقیر آتا، کوئی بھی مجبور آتا، کوئی بھی مانگنے والا آتا، کسی کے مانگنے والے کو اللہ کے نبی نے کبھی لا نہیں کہا، مطلب نہ نہیں کہا۔ کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو اللہ کے نبی نواز کے بھیجتے، دے کے بھیجا کرتے تھے۔ محبوب سے محبوب چیز بھی کوئی آدمی مانگ لیتا، پیارے نبی کی پیاری سی پیاری چیز بھی اگر کوئی مانگ لیتا، ہر انسان کو کوئی چیز پیاری ہوتی ہے، ہاں اگر وہ چیز بھی کوئی مانگ لیتا اللہ کے نبی وہ چیز بھی اسے عطا کر دیتے۔ ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے،
ایک عورت چادر اپنے ہاتھ سے بنا کر، ایک چادر کو اپنے ہاتھ سے تیار کر کے پیارے نبی کے پاس ہدیہ لے کر آئی. کہا اللہ کے نبی میری طرف سے یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کیجئے، میرا ایک گفٹ آپ کے لیے قبول کیجئے. بڑے اہتمام کے ساتھ میں نے خاص کر آپ کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ کے نبی یہ چادر آپ قبول کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھ کر آئے. وہ چادر کا رنگ اتنا پیارا تھا، وہ اتنی اچھی چادر تھی. پیارے نبی وہ چادر اوڑھے، پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. پیارے نبی کو وہ چادر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس چادر میں اللہ کے نبی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. اتنے میں مجمع عام سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دیجئے. یہ سننا تھا. اللہ کے نبی سیدھے مکان گئے اور اپنا چادر نکالا، لباس کو بدلا اور اس چادر کو لا کے اس صحابی کو گفٹ کر دیا. جتنے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ کو یہ بات بہت بری لگی، سارے صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے صحابی کو کہا تم کو معلوم ہے نا اللہ کے نبی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہتے. اللہ کے نبی کو پسند آئی ہوئی چادر، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اللہ کے نبی، تم نے وہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا. تو صحابی نے کہا سچ ہے کہ میں نے مانگ کر اچھا نہیں کیا، لیکن لوگوں میرے مقصد کو تو دیکھو، میری نیت کو تو دیکھو. اس چادر کو میں دنیا میں پہننے کے لیے نہیں مانگا ہوں، پیارے نبی کو پسند آئی ہوئی چادر میں آخرت میں پہننے کے لیے مانگا ہوں. یعنی جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خواہش یہ ہوئی جو چادر نبی کو پسند آئی اس چادر میں مجھے کفنایا جائے. جب میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں تو وہ چادر پہن کے جاؤں جو نبی کو پسند آئی. صحابہ کرام کے جذبات بھی دیکھیے کیسے عجیب جذبات، عجیب خواہشات صحابہ کرام کے ہوا کرتے تھے. حاضرین گرامی، اسلاف میں سے اللہ کے بندوں کو نوازنے کی یہ صفت ہم اسلاف میں بہت سارے لوگوں میں تھی. فیاضی، سخاوت کی صفت ہمارے بزرگان دین میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں یہ صفت بہت زیادہ تھی. لیکن جس تابعی نے شہرت پائی اس صفت کی وجہ سے وہ ہیں قیس بن سعد بن عبادہ. تابعی ہیں یہ قیس بن سعد بن عبادہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو عیادت کرنے والے نہیں آ رہے تھے. تو قیس بن سعد نے کہا لوگوں کیا بات ہے، میرے فلاں فلاں خاص آدمی ہیں، میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، وہ میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا شرم کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں، شرم رکاوٹ بن رہی ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. کس بات کی شرم؟ لوگوں نے بتایا انہوں نے آپ سے قرض لے رکھا ہے اور آپ نے ان لوگوں کو قرض دے رکھا ہے اور وعدہ کیا ہوا وقت گزر چکا ہے، ادائیگی کا وقت گزر چکا ہے. وہ آپ کے سامنے آنے سے، آپ کو منہ دکھانے سے شرم آتے ہیں، اس لیے وہ عیادت کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. یہ سننا تھا. حضرت قیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں جا کر بتا دو قیس نے جس کو بھی قرض دیا ہے قیس نے سب کا قرض آج معاف کر دیا ہے. یہ سننا تھا. شام ہوتے ہوتے عیادت کرنے والوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. کتنی بڑی فیاضی ہے آپ یہ قرض کو معاف کرنا. قرض دینا بہت بڑی فیاضی ہے، قرض کو معاف کرنا اس سے بھی بڑی سخاوت، اس سے بھی بڑی فیاضی ہے. ہمارے اسلاف کیسے نیک ہوا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ سخی بننے کے لیے مال ہونا ضروری ہے کیا؟ یاد رکھیے سخاوت یہ دل کی صفت ہے. سخی بننے کے لیے مال ہونا کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس میں سے وہ 2,000 روپے خیرات کرتا ہے اور آپ کے پاس صرف 100 روپے ہیں، اس میں سے آپ 20 روپے خیرات کرتے ہیں تو آپ سب سے بڑے سخی ہیں. اس لکھپتی سے بھی آپ بڑے سخی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 1,00,000 روپے رکھنے والے نے اپنے مال کا
2% خیرات کیا اور آپ نے اپنے مال کا 20% خیرات کیا تو اللہ کے پاس آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے فیاض ہیں۔ تو سخی بننے کے لیے مال ہونا کوئی ضروری نہیں، دل کی ضرورت ہے۔ جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا دل کھلا ہوتا ہے، جس کا ضمیر بڑا ہوتا ہے، اس آدمی کو فیاض کہا جاتا ہے۔ اور حضرات، سخاوت ضروری نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، مالدار ہی سخی بنے۔ سخاوت یہ مال ہی سے نہیں، سخاوت اخلاق کی بھی ہوتی ہے۔ اخلاق کی سخاوت کیسے؟ اخلاق کی سخاوت یہ ہے، آپ کو کسی نے ستایا ہے، آپ کو کسی نے تکلیف دیا ہے، ان لوگوں کو معاف کرنا، ان لوگوں کو درگزر کرنا، ان لوگوں سے بدلہ نہ لینا، یہ اخلاق کی سخاوت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ یہ ایک مومن سب سے ملتا جلتا ہے، سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سب سے تعلقات رکھتا ہے، اور ملنے جلنے کی وجہ سے ان کی طرف سے جو تکلیف ملتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ مومن بہتر ہے، افضل ہے اللہ کے پاس اس مومن سے جو کسی سے ملتا نہیں، کسی سے تعلقات رکھتا نہیں، کسی سے ملاقات کرتا نہیں، اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا نہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان دونوں معنوں میں سخی بنے، مال کی سخاوت بھی پیدا کرے اور اخلاق کی سخاوت بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اور حضرات، خطبے کے اختتام پر یہ ایک بات بتا دینا موقع اور محل کے لحاظ سے ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ آج دسمبر کی آخری تاریخ ہے۔ گویا کہ آج کی رات دسمبر کی آخری تاریخ ہے، اور آج کی رات سے جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہونے والی ہے۔ آج دسمبر کی آخری تاریخ ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ ہے آج رات میں۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں، خاص کر عیسائی دنیا اور ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے ان کو فالو کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، آج کی رات بہت سارے برائیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کی رات گناہوں کی رات ہے، آج کی رات معصیتوں کی رات ہے، آج کی رات نافرمانیوں کی رات ہے، آج کی رات زناکاری کی رات ہے، آج کی رات بے حیائی و بدکاری کی رات ہے، آج کی رات ناچنے گانے بجانے کی رات ہے، آج کی رات کیک کاٹ کے ایک دوسرے کو کھلانے کی رات ہے، لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکیوں کا اختلاط اور ان کی برائیوں کی رات ہے، آج کی رات لڑکیوں کی عصمت دری کی بے حیائی کی رات ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں، آج کی رات ان سب کی بے حیائی سے اپنے دامن کو بچائے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اور دوسری بات، چونکہ عیسوی اعتبار سے عیسوی کیلنڈر کی آج آخری تاریخ ہے، گویا کہ 2021 کو ہم رخصت کر کے 2021 میں ہم آج رات سے داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عیسائیوں کا یہ نیا سال ہے، زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے، زندگی کا ایک نیا سال ہم اس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ زندگی کا ایک سال ختم ہوا، مطلب یہ ہے ہم زندگی میں ایک سال موت سے قریب ہو گئے، زندگی میں ایک سال قبر سے قریب ہو گئے، زندگی میں ایک سال حشر سے قریب ہو گئے، زندگی میں ایک سال ہم قیامت سے قریب ہو گئے۔ تو پھر خوشی کس بات کی؟ کیا آپ کو اس لیے خوشی ہے کہ آپ موت سے قریب ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو اس لیے خوشی ہے کہ آپ قبر سے قبرستان سے قریب ہوئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو حساب کی گھڑی قریب ہے، قیامت کی گھڑی قریب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے سے پہلے تم زندگی میں اپنا حساب لے لیا کرو۔ وَوَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو وزن کرے گا، ترازو میں تمہارے نامہ اعمال کو تولے گا،
تمہارے نامہ اعمال تولے جانے سے پہلے تم خود اپنے آپ کو اس زندگی میں تول کر دیکھو تم کتنے پانی میں ہو۔ اپنے سال ختم ہو کے نیا سال آتا ہے تو ہوشیار آدمی وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی نفس کی تربیت کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ گزشتہ سال مجھ سے کتنا گناہ ہو گئے، آئندہ سال نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال کتنی نمازوں میں سستی ہو گئی، آئندہ سال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غافل قومیں ہیں، ہر مرتبہ خوشیاں مناتی ہیں، نیا سال آتا ہے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر کہہ کے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کرسمس یا عیسائیوں کے نیا سال، اس کی مبارکبادی دینے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسمس اور عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد اتخذ اللہ ولدن کے جھوٹے عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اس جھوٹے اور گندے عقیدے پر عیسائیوں کا مذہب قائم ہے، لہٰذا ان کو مبارکبادی دینا ان کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آج رات بہت سارے مقامات پہ کیک بانٹتے ہیں، کیک بیچتے ہیں، دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان بچے بھی لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تمام ماں باپ سے، ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی نگرانی کرے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کے موبائل فون وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہو۔ یہ جاسوسی نہیں، یہ تربیت ہے۔ اپنے اولاد کو موبائل فون دے کے چھوڑ دیتے ہو، اسی موبائل فون کی وجہ سے بہت ساری برائیاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے بچوں کے موبائل فون چیک کرتے رہو، یہ تربیت ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عیسائیوں کی پیروی سے حفاظت فرمائے، کرسچنوں کے طریقے پر چلنے سے حفاظت فرمائے، اپنے اخلاق، اپنے ایمان، اپنے کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بخیلی سے حفاظت فرمائے، بخیلی کی جو مذمت ہے ہم سب کو حفاظت فرمائے، سخی بننے، فیاض بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے دل کھولنے اور جیب کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان کو سکون و چین عطا فرما، جلدی سے جلدی شفا عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اقول قولی ھذا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔